السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عامر لیاقت حسین، میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں بول۔ ناظرین محترم، شاید والدین کی زندگی میں اس سے زیادہ برا وقت کبھی نہ آئے۔ دو برے وقت ہوتے ہیں، ایک تو اگر بوڑھے ماں باپ کو اپنے جوان بیٹے کا لاشا دیکھنا پڑے یا بیٹی کا، یا پھر ان کی اولاد بدتمیزی کی، بےہودگی کی اور بے ادبی کی تمام حدیں عبور کر جائے۔ اس وقت ان کی حالت قابل دید ہوتی ہے۔ یہاں قابل دید اچھے معنوں میں استعمال نہیں کر رہا، بلکہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کی پرورش کتنے ناز و نعم میں کی تھی اور یہ کتنا بےہود اور بدتمیز نکلا۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ابھی میں ہمارے دوست ہیں، اور جب میں قومی اسمبلی کا رکن تھا تو میرے ساتھ ہی وہ قومی اسمبلی کے رکن بھی ہوا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے سر پہ بال نہیں تھے، پھر بعد میں انہوں نے بال لگوائے۔ ان کا نام ہے چودھری عابد شیر علی صاحب۔ ان کی میں ابھی گفتگو سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، اور وہ شیخ رشید احمد صاحب جو کہ ایک بہت پرانے پارلیمنٹرین ہیں، اور یہ جو نئی لاٹ آئی ہے، یہ نئے پودے جو ابھی اگے ہیں، یہ جانتے نہیں کہ شیخ رشید احمد صاحب کا نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے ماضی میں، اور کس طرح سے شیخ رشید احمد صاحب نے سپورٹ کیا۔ یہ انہیں پنڈی کا بھانڈ کہہ کے پکار رہے تھے۔ جہانگیر ترین صاحب جو کہ اسی دور میں جب یہ چودھری عابد شیر علی صاحب صرف رکن قومی اسمبلی ہوا کرتے تھے، مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے تھے، جاوید ہاشمی صاحب پارلیمانی لیڈر ہوا کرتے تھے، اس وقت عابد شیر علی صاحب قومی اسمبلی میں موجود ہوتے تھے، اور یہی جہانگیر ترین صاحب کیبنٹ کا حصہ بھی تھے، اور انہیں ہمیشہ شفقت سے ان سے ملتے تھے، ان سے ہمیشہ عزت اور تمیز سے بات کرتے تھے کہ میرے ساتھ ان کا ایک اچھا سلوک رہا ہے، اور ایک بڑی محبت اور پیار کا، کیونکہ وہ ویسے بھی ایک کول انسان ہے۔ آپ ان سے کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جہانگیر ترین صاحب سے کہ وہ کوئی بےہودگی کا مظاہرہ کریں، لیکن آج انہوں نے انہیں لے پالک قرار دے دیا ہے۔ ان کی اپنی حیثیت دیکھیے آپ کی، یہ جو گفتگو کر رہے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں والد کا مسئلہ کیا ہے۔ والد چودھری شیر علی صاحب ہے، اور آج والد صاحب کو بہت تکلیف ہو رہی ہوگی اپنا بیٹا دیکھ کر، کیونکہ چودھری شیر علی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون غنڈوں اور قاتلوں کا ٹولہ ہے۔ یہ چودھری شیر علی صاحب کے ریکارڈ پر الفاظ ہیں، کیونکہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف ہیں، دونوں فیصل آباد میں، اور فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ کے وہ خلاف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قاتل ہے، چور ہے، لٹیرا ہے، ڈاکو ہے۔ یہ چودھری شیر علی صاحب کے کوٹ ان کوٹ ورڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ شیخ رشید پنڈی کے بھانڈ ہیں، اور یہ جہانگیر ترین صاحب لے پالک ہیں۔ تو مجھے آج بہت افسوس ہوا، دکھ ہوا کہ ہمارے ہاں کس طرح کی سیاست میں گفتگو ہو رہی ہے۔ چودھری عابد شیر علی صاحب کو اپنے والد کی طرف دیکھنا چاہیے، یا تو یہ سوچ لیں کہ باپ صحیح ہے یا یہ خود صحیح ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر بلاول پر انہوں نے جو طنز کیا اور کہا کہ اپنی آنٹی ایان سے کہو کہ وہ پیسے لا، کیا میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا اتنی، مطلب آپ گفتگو کا لیول دیکھیے۔ آپ اب پھر نواز شریف صاحب کو سنبھالنا پڑے گی سچویشن، پھر سنبھالنا پڑے گی شہباز شریف صاحب کو، اب پھر آ جائیں گے لوگ، پھر یہ کیسے بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کون ہیں آپ کس طرح بات کر سکتے ہیں؟ بلاول اپنی آنٹی سے کہو کہ بلاول، میں بلاول کو مشورہ دوں گا کہ ان لوگوں کے تو اب منہ بھی نہ لگیں، ان سے تو بات بھی نہ کرو، اور انہیں اسٹیٹمنٹ دینا بھی نہیں چاہیے۔ بہرحال ہم چلتے ہیں، ہمیں جہاں جانا چاہیے، اور ہمیں خان بابا آج ہے ہمارے ساتھ، اور خان بابا کی کچھ باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کافی بابا ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس آج نیا بابا ہے، تو کافی بابا ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم اسٹارٹ کریں گے ذرا کافی بابا سے۔ کافی بابا کی ذرا گفتگو ہم سنیں گے۔ پروگرام کافی بابا کا نہیں ہے، پروگرام چودھری بابا کا ہے، لیکن چودھری بابا کے پروگرام میں کافی بابا کیا کر رہے ہیں ذرا سنتے ہیں۔ نہیں چودھری صاحب، آپ میری ذات سے متعلق بھی چیز ہے کہ دیکھیں دو چیزیں۔ نمبر 1 سلیم صاحب، آپ نے ذات کی بات کر رہے ہیں، آپ نے لیڈر کی کون سی بات چھوڑی؟ نمبر آپ نے تو یہ بھی الزام لگایا نا کہ 200 بندوں کو مارنے کا پروگرام تھا، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اچھا، ان کو بولا ثبوت ہے 200 بندہ مارنے لگے تھے۔ سلیم بھائی، آپ نے قلم پہ تو لکھ دیا، لوگ آپ کے قلم پہ اعتماد کرتے ہیں۔ سلیم بھائی، آپ کے پاس ثبوت ہے؟ 200 بندہ مارنا چاہتے ہیں، لکھنے چلانے سے کم نہیں نا، طریقے سے بات، آپ بات مکمل کر رہے ہیں، میں ثبوت دیتا ہوں۔ اس کا ثبوت جو ہے نا، پی ٹی آئی میں آپ کی حیثیت جاوید ہاشمی سے بہت چوٹی ہے۔ پہلی بات تو یہ اسکرپٹ کا 201 تو اس نے بھی بات کی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ابھی میں نے اپنی گفتگو شروع کی جنگ گروپ پہ تنقید سے، ٹھیک ہے؟
ہم دونوں یہاں پہ شروع کریں گے. میں میر شکیل الرحمان کے بلنڈرز بیان کروں گا, میں جنگ کے بلنڈرز بیان کروں گا. میں ان کا نوکر ہوں. آپ اگر عمران خان کے نوکر نہیں ہے, ابھی میرے ساتھ بیٹھ جاؤ خلوت میں. تم میرے سامنے جن چیزوں کا اختلاف کا اظہار کرتے رہو گے, تم پی ٹی آئی پہ تنقید کرو گے, میں میر شکیل الرحمان پہ کروں گا. نمبر 2, نمبر 1 نوکر کی بات کی نا, عمران خان میرا لیکن میں آپ لوگ ضمیر عمران خان کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھا. آپ نے گھر بھی رکھا ہے, آپ نے مجھے نہیں بتایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سلیم صاحب مجھے کہا ہے سلیم صاحب, مجھے ان سے اختلاف ہے. سلیم صاحب نمبر آپ 1 یہ بتائیں. اچھا نمبر 2 آپ نے جیو کو کنڈیم کیا کہ نہیں کیا؟ بالکل کنڈیم کرتا ہوں میں جیو کو. کیوں نہیں کیا؟ میں نے اس وقت کیوں کر رہے ہیں؟ میں ایک منٹ نہیں جیو نے آئی سائی پہ اٹیک کیا, آپ تک قلم ایک منٹ. ابھی آئی ایس سے اپنے آپ کو نہ بچاؤ. آئی سے اپنے آپ کو نہ بچاؤ. کیا علی محمد خان صاحب, اچھا علی محمد خان صاحب ایک بات میری بات سنیں, میری بات سنیں. آئی آئی کی بات کر نوکر ہے نا. نہیں آپ آئی کی بات نہیں کرتے, آئی کی بات نہیں کرتے. یہ بات سمجھتا ہوں جس آپ حلال کو کبھی کیوں آپ کا قلم. ابھی آپ سنیں, جیو کے خلاف اس وقت آپ کو بولنا چاہیے تھا. اب میری بات سنیں. پہلی بات یہ ہے کہ میرا جیو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ چیخنے چلانے سے آپ بات کریں, بات پہ معافی مانگے, ثبوت لے کے آپ. جی ناظرین محترم, چودھری بابا کا تعلق جس ادارے سے ہے وہ سگریٹ والے بابا کا ادارہ ہے, اور چودھری بابا کا ادارہ میر شکیل الرحمان کے ادارے کے خلاف ہے. لہذا چودھری بابا اس پوری صورتحال سے لطف اندوز ہوتے رہے. جیسے تماشبین اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ویسے ہی چودھری بابا یہاں خاموش رہے. ورنہ چودھری بابا کہاں خاموش رہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے, بیچ میں کہیں نہ کہیں تو ٹانگ اڑائی دیتے ہیں. چودھری بابا کی خاموشی یہاں پر اللیجڈلی مبینہ طور پر مجرمانہ تصور کی جائے گی. اب یہ جو دو لڑ رہے ہیں آپس میں, دیکھیے اس میں علی محمد خان صاحب کو تو میں بالکل ہی ہٹا دیتا ہوں کیونکہ ان کا تحریک انصاف سے تعلق ہے اور وہ ایک سیاسی رہنما ہے. لیکن یہ کافی بابا جو ہیں, کافی بابا نے 2-3 باتیں بڑی عجیب سی کی ہیں. ایک تو یاد رکھیے کہ خدا کو تکبر, غرور اور متکبرانہ انداز پسند نہیں ہے, کیونکہ المتکبر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. خدا کو تکبر زیب دیتا ہے اور وہی لائق ہے. کسی انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ تکبر کرے, اسے عاجزی اختیار کرنی چاہیے. جب آپ کہتے ہیں تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہاری حیثیت جاوید ہاشمی جیسی بھی نہیں ہے, تو جاوید ہاشمی کی بھی وہی حیثیت ہے جو اللہ کے ہر بندے کی ایک حیثیت ہوتی ہے. یقیناً جاوید ہاشمی صاحب ایک قد آور سیاستدان ہیں, ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. لیکن علی محمد خان صاحب جو کہ درود پاک پڑھ کر ہمیشہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, آپ ان کو بیٹھ کر کہہ رہے ہیں تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہاری حیثیت جاوید ہاشمی سے بھی کم ہے. آپ کون ہیں تحریک انصاف میں؟ کافی بابا, آپ تحریک انصاف کے ترجمان ہیں, آپ تحریک انصاف میں حیثیتوں کا تعین کرتے ہیں, آپ تو تحریک انصاف کے خلاف لکھتے رہے ہیں, بولتے رہے ہیں, آپ کا تو اپنا ایک ہمیشہ سے مشن رہا ہے. تو ایک تو یہ خیال آپ کو کرنا چاہیے. پھر آپ فرما رہے ہیں کہ میں میر شکیل الرحمان کے بلنڈرز بتاؤں گا, میں جنگ کے بلنڈرز بتاؤں گا. کیوں آپ یہ مان رہے ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ میر شکیل الرحمان نے کوئی بلنڈر کیا ہے, مان رہے ہیں آپ؟ یعنی بلنڈرز بتاؤں گا کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو مطلب پتہ ہے اس کا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ بہت بڑی بات کہہ گئے کافی بابا, یہ معلوم ہے آپ کو. کافی بابا کافی کچھ کہہ گئے آپ نے کہہ دیا بلنڈرز بتاؤں گا, آپ نے کہا جنگ کے بلنڈرز بتاؤں گا. آپ عمران خان کے نوکر ہیں, میں شکیل الرحمان کا نوکر ہوں. دیکھیے جی, وہ لیڈر ہے ان کا. نوکر آپ ضرور ہو سکتے ہیں, میں ملازم ضرور ہو سکتا ہوں اپنے ادارے کا, میں اپنے ادارے میں کام کرتا ہوں تو میں ملازم ہوں بول کا, آپ ملازم ہوں گے جنگ کے جیو کے. لیکن وہ نوکر نہیں ہے عمران خان کا, وہ علی محمد خان ہے, وہ پارلیمنٹرین ہے. ذرا خیال کریں, اس کو بھی نوکر بنا دیا آپ نے. وہ لوگ کبھی بھی علیحدہ ہو سکتے ہیں, کبھی بھی ساتھ چل سکتے ہیں, نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے. جاوید ہاشمی صاحب کیا نوکر تھے؟ معراج محمد خان صاحب کیا نوکر تھے؟ نہیں بتائیے نا. یہ سب نوکر تھے جو علیحدہ ہو گئے تحریک انصاف سے. آتے جاتے رہتے ہیں لوگ, جیسے کہ وہ پارٹی ہے, پارٹی میں لوگ آتے جاتے ہیں, وہاں نوکری نہیں ہوتی, نوکری اداروں میں ہوتی. چونکہ آپ نوکر ہیں تو آپ نے کہا تو بھی نوکر ہے بھائی. یہ تو ایک غلط بات ہوگی. پھر ایک آخری بات میں آپ کو اور بتا, ایک تو آپ بار بار بات بدل رہے تھے, یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ بار بار بات کیوں بدل رہے. بھائی بتائیں, آپ نے کیوں لکھا اپنے کالم میں کہ 200 لوگ مارنے کا پروگرام ہے تحریک انصاف کا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جیو پر میں صرف تھا جس نے ISI والے الزام پر تنقید کی تھی اور باقاعدہ معافی مانگی تھی اور باقاعدہ چینل چھوڑا تھا. آپ میں سے کسی نے چینل نہیں چھوڑا تھا, آپ سب وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو جھوٹ مت بولا کریں آپ.
اور اگر آپ نے یہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو پھر میں آپ کے وہ باتیں بھی بتاؤں گا جو اس دوران آپ سب لوگ کر رہے تھے. آپ میں سے کوئی جیو چھوڑ کر باہر نہیں آیا تھا. سب فوج کے خلاف اور آئی ایس آئی کے خلاف بات کر رہے تھے. صرف عامر لیاقت حسین باہر آیا تھا اور اس نے استعفیٰ دیا تھا, اس نے جیو چھوڑ دیا تھا. تو یہ مت کہیں آپ کہ آپ نے تنقید کی تھی. ایک کالم آپ کا ایسا نہیں ہے. میرے کالمز بھی ہیں اور میں نے باقاعدہ جیو اور جنگ کی طرف سے معافیاں بھی مانگی تھی, لیکن آپ شاید ماضی بھول گئے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے, کیونکہ کافی بابا اور چودھری بابا ایسے نہیں چلے گا. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1. خوش آمدید. آپ کو اب خان بابا کی طرف لے کر چلتے ہیں. خان بابا ہمارے بہت محترم ہیں اور ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے, اور جو آج کل وہ سکھا رہے ہیں وہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ جو ایک دم انہوں نے پیترے بدلے ہیں. تو خان بابا کی ذرا گفتگو سنتے ہیں. خواجہ آصف صاحب سے وہ کچھ باتیں کر رہے ہیں خان بابا, لیکن خان بابا کی آپ ذرا باڈی لینگویج دیکھیے گا, اور ان کا ویسے تو ان کی محبت میں بھی ایک بڑی پیاری سی ہکلاہٹ ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ بہت عروج پر ہوتے ہیں, کہیں آبدیدہ ہونے کا موقع جب آنے والا ہوتا ہے, یا جذبات ان کے ابھرتے ہوئے جب سامنے آتے ہیں, تو ان کی کیفیت اور ہی ہو جاتی ہے. ذرا خان بابا کو ملاحظہ کیجیے گا, بہت قریب سے کلوز اپ بھی لیا ہوا ہے ان کا, مزہ آئے گا آپ کو دیکھ کے. جی خان بابا. کتنا معاون ثابت ہوا وزیر اعظم کا یہ آئی ایس یو مشکل فیصلہ کہ وہ ڈالر اخبار کی خبر کی لیک کے معاملے میں اپنے ایک قریب ترین کابینہ کے ساتھی اور ایک بہت پرانے سیاسی رفیق کی قربانی دیں, ان کو ان کے عہدے سے دستبردار کر دیا انہوں نے پرویز رشید صاحب کو. کتنا معاون ثابت ہوا ادھر جذبات کو یا جو تحفظات تھے ان کو سود کرنے میں. بالکل میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. خان صاحب, ایک چیز جو ہے میں واقعاتی طور پہ نہیں لیکن میں ایک ایٹیچیوڈ کی بات کرتا ہوں. جتنی کمٹمنٹ جو ہے نواز شریف کی سسٹم کے ساتھ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ تیسری دفعہ نواز شریف وزیر اعظم بنے ہیں, اور یہ تمام جو ٹرائلز اور جو مختلف آزمائشیں جو ہیں اس کی سیاست کی, ان سے گزر کے وہ آج جس مقام پہ کھڑے ہیں وہاں پہ پہنچے ہوئے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا پرویز رشید صاحب کو فارغ کیا, یہ پرانے والے نواز شریف صاحب نہیں ہیں, یہ ہے نئے نواز شریف, اور اس کی ٹائمنگ بھی بہت اہم تھی کہ جس وقت انہوں نے یہ کلیدی فیصلہ کیا اور یہ پیغام فوج کی قیادت کو بھیجا, یہ ٹائمنگ بہت ہی کلیدی تھی اور یہ بہت معاون ثابت ہوئی نا اس وقت پورے ماحول کو ٹینشن کو کم کرنے میں, یا ان کو اس کا فائدہ ہوا. بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے, ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. معاون ہوئی ثابت کہ نہیں ہوئی, لیکن آپ نے پوری کوشش کر لی. اس کو کہتے ہیں ایڑی چوٹی کا زور لگانا, کہ کسی طرح جو آپ جملے ادا کرنا چاہ رہے ہیں وہ خواجہ آصف کے منہ میں ٹھونس دیے جائیں, اور خواجہ آصف صاحب کا منہ جب ٹھسا جائے تو وہی جملے وہ ادا کر دیں. پوری کوشش کی آپ نے, اور انتہائی کامیاب کوشش آپ نے کی ہے, لیکن جب اگلے ہی سامنے سمجھ نہ پا رہا ہو, اس کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہو, کیونکہ میں آگے بتاؤں گا انہوں نے صحیح معنوں میں پنجابی میں کہتے ہیں چول مار دیا, تو انہوں نے اب ایک چول مارا ہے, وہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو. ایسا چول ہے وہ کہ میں تو خود حیران ہوں کہ یہ کیا کر دیا. تو آپ کس کو سمجھا رہے ہیں, کس شخصیت کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جو کہلوانا تھا, اگر یہی بات آپ کو کہلوانی تھی, جو آپ کہلوانا چاہ رہے تھے, وہ بات آپ, اور بھی مسلم لیگ نون میں بہت سارے لوگ تھے, مجھ سے پوچھ لیتے فون کر کے, میں آپ کو ان کے نام بتا دیتا, ان کو آپ بلا لیتے تو وہ سمجھ جاتے آپ کا اشارہ, اور وہ یہ بھی اشارہ سمجھ جاتے تھے کہ اشارہ کہاں سے آپ کو ملا ہے, لیکن وہ اشارے نہیں سمجھ پائے جو آپ چاہ رہے تھے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ خان بابا کہ یہ جو آپ پرویز رشید کے معاملے میں وہ بہت پرانے قریبی اور عزیز اور فلانا اور ڈھمکا, اس میں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, قربانی ان کی دی ہے. کون سی قربانی؟ تو اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے, قربانی تو اچھے کاموں کے لیے دی جاتی ہے, قربانی نیک مقاصد کے لیے دی جاتی ہے, قربانی کسی چیز کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے دی جاتی ہے. ہم نے پاکستان بنایا قربانیاں دے کر بنایا. قربانی ہمیشہ سیکریفائز جو ہوتا ہے انسان اچھے کاموں کے لیے کرتا ہے. یہ تو برے کام تھے, ان برے کاموں میں قربانی نہیں کہیں, دستبردار بھی نہیں کہیں, آپ کہیں نکال دیا,
ٹرمینیٹ کر دیا, سبکدوش کر دیا, برخاست کر دیا, اور اچھا لفظ ہے فائر کر دیا ان کو. یہ آپ کو کہنا چاہیے تھا. آپ تو قربانی, یعنی پرویز رشید کی قربانی, ہے اللہ قربانی قربانی قربانی. کیا خوبصورت آپ نے ایک تمیز باندھی تھی. قربانی جو دی ہے انہوں نے ان کی, کیا مطلب پلانٹڈ اسٹوری کی قربانی, یعنی یہ خفیہ طور پر سرل المیڈا کو جو کچھ فیڈ کیا گیا تھا وہ قربانی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دو لوگوں کی قربانی بچا بھی تو گئے. وہ کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ دو اور بھی تو تھے. ایک تو خاتون ہے جنہوں نے کہا میری تو راحیل شریف صاحب سے ہمیشہ ملاقات بڑی اچھی رہی ہے, انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, اور ایک وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے فواد صاحب. تو یہ لوگ بھی تو تھے, ان کی بھی قربانی دے دینی چاہیے تھی. یہ پرویز رشید صاحب, آپ کا اصل میں مطمع نگاہ یہ تھا کہ آپ کسی طرح لوگوں کو یہ مطمئن کر سکیں جو دوسرا کہ بھئی بہت بڑا کام کر دیا, کیونکہ آپ نے آگے یہ کہا ادھر جذبات سود مند ہوئے کچھ, ادھر جو جذبات ہیں, جذبات ابھرتے ہوئے جذبات, ابھرتی ہوئی کیفیات, وہ کون سے جذبات ہیں؟ کیسے جذبات آپ کو نظر آئے؟ کیا نظر آ رہے تھے جذبات آپ کو؟ ادھر جو جذبات تھے وہ سود مند ہو گئے, مطلب جذبات ٹھنڈے ہو گئے. مطلب دوسری جانب سے کیا ہونے والا تھا, کیا ہونے کیا والا تھا, کیا کچھ بتائیں نا ہمیں, کچھ بتا تو دیں. آدھی بات آپ کرتے ہیں, پوری بات آپ بتاتے نہیں ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا خان بابا. یہ خان بابا سب بنائی, یہ بلبلا تھا سارا, یہ ایک ببل تھا, اور کوئی کہیں کچھ نہیں ہو رہا تھا اور کوئی کچھ نہیں چاہ رہا تھا. بس صرف یہ چاہ رہے تھے کہ یہ احتساب کا عمل جاری رہے, احتساب بھی ہوتا رہے, حکومت بھی اپنا کام کرتی رہے. کون کہہ رہا ہے کہ حکومت چلی جائے؟ ہم کہتے ہیں کہ احتساب کا عمل ہونا چاہیے, پینما پیپرز کا معاملہ حل ہونا چاہیے, ٹریل ملنی چاہیے, پیسہ کہاں سے گیا, کہاں تک پہنچا, کس نے دیا, کیوں دیا, کس لیے دیا, کس کام کے عوض دیا, یہ سب پتہ کرنا ہے نا خان بابا. اسی کے لیے تو ہم سارا کام کر رہے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں کچھ آنے والا ہے, کوئی مارشل لا آنے والا ہے, یہ کچھ اینکرز لگ گئے ہیں تو خوش آمدی ہو گئے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ تعریف و توصیف میں لگے ہوئے ہیں. میرا بھی نام لیا جاتا ہے, اور بھی بہت ساروں کا نام لیا جاتا ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب, ان کا بھی بڑا ذکر کیا جاتا ہے. ہم لوگوں کا یہ کام نہیں ہے بھیا. ہمارا کام ہے کہ آپ لوگوں کے اصلی چہرے آپ کو ہم دکھاتے رہے, بتاتے رہے کہ کیا کر رہے ہیں. اور آپ نے جو پینترا بدلا, آپ جس طرف گئے, کچھ آپ کو پتا ہے آپ کس طرف ہو گئے خان بابا. ہم نے کبھی کچھ کہا آپ کو, ہم نے کبھی آپ کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا کہا, ہمیشہ آپ کی عزت کی, تعظیم کی, لیکن آپ نے جو پینترا ہی بدل لیا ایک دم. پینترا تو آپ نے یہیں سے بدلنا شروع کر دیا تھا جہاں میں آج بیٹھا ہوں, اس ادارے سے ہی پینترا بدل لیا تھا آپ نے. لیکن بہرحال انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا رہا ہے, وہ کیا کہلوانا چاہ رہا ہے, کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے. آپ ایک سچے آدمی ہیں نا, اچھے آدمی ہیں, تو نظر آ جاتا ہے. اوروں کا پتہ نہیں چلتا, آپ کا پتہ چل جاتا ہے. رول گئے بابا کا پتہ نہیں چلتا کبھی بھی, چودھری بابا کا بھی پتہ نہیں چلتا. آپ ایک شریف سیدھے سادے آدمی ہیں, آپ بس وہ ہکلاتے ہوئے نا اپنی بات کہہ جاتے ہیں. آپ خیر بول عوام بول دیکھیے, پھر میں آپ کو کچھ اور باباؤں کی طرف بھی لے کے چلتا ہوں. بول عوام بول. سرکاری ہاسپٹلوں کی جو حالت زار ہے وہ قابل رحم حد میں داخل ہو چکی ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو چلڈرن ہاسپٹل میں ہاسپٹل وہاں پہ ایک بیڈ پر آپ کو 4 مریض نظر آئیں گے. پہلے کسی دور میں جو ایمرجنسی میں دوائیں مفت ملتی تھیں, اب مفت دواؤں کو کوئی کنسپٹ نہیں رہا ہے. وہ کون سا وقت ہوگا جب یہ عوام کے لیے جو ہے وہ کچھ کرنا چاہیں گے؟ کیا ایسی حکومتیں چلتی ہیں؟ آپ جو ہیں اس میٹرو اور اس اورنج ٹرین پر کسے سوار کروائیں گے اگر عوام یہاں پہ نہیں رہیں گے؟ حکومت تو آبادی گھٹانے میں لگی ہے. ان کی تو دیکھیں ہاسپٹلوں میں تو یہ حال ہے کہ جو ایم ایس اور ڈپٹی ایم ایس ہے وہ خود کو فرعون اور خدا سمجھنے لگے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہاسپٹل میں ضروری ہوتی ہے کسی بھی میڈیکل کسی بھی ہیلتھ کے ایشو کو لے کے, وہاں بھی ہوتا ہے وہاں کی ایک صاف انوائرمنٹ. ہمارا المیہ یہ ہے کہ آپ آپریشن کروا بھی لیں, آپریشن کے بعد جتنی انفیکشن آپ ہاسپٹل سے گین کرتے ہیں آپ کو کہیں اور نہیں ملتی. کہتے ہیں نا کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے, یہ ان کے اپنے پر لاگو ہوتا ہے کیونکہ نہ ان کو شرم ہے نہ حیا ہے. اگر غیرت ہوتی تو حکومت میں بیٹھنے کا جواز نہیں بنتا ان کا. ڈائلسس نہیں ہو رہے, لوگوں کی مرض بڑھ رہے ہیں. نواز شریف اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتا اگر اس نے عوام کے بنیادی حقوق کو تلف کیا. ایسے نہیں چلے گا نواز شریف. نواز شریف اس طرح تو بالکل نہیں چلے گا اور چلنا بھی نہیں چاہیے. سوچ لو نواز شریف, اب ایسا نہیں چلے گا. ایسے نہیں چلے گا. میں ایک وقفے کا وقت ہو گیا ہے, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے کیونکہ ابھی بھی ایسے نہیں چلے گا.
خوش آمدید. آپ کو نیا بابا جو ہمارے ہیں ان کا ایک آرٹیکل بھی چھپا ہے آج, اور کچھ انہوں نے باتیں بھی بڑی عجیب سی کی ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نیا بابا غصے میں ہیں, جذبات میں ہیں, خفا ہیں, تکلیف میں ہیں. پرابلم کیا ہے نیا بابا کو یہ مجھے نہیں پتا, لیکن آپ نیا بابا کی گفتگو سنیے. انہوں نے جو آرٹیکل لکھا ہے آج دی نیوز میں چھپا ہے وہ آرٹیکل, اور اس کی لینگویج ایسی ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ انگریزی اخبار میں بہت کم بھدے اور گھٹیا قسم کے آرٹیکل چھپے ہوں گے, ان میں سے یہ کوئی ایک آرٹیکل ہے. اور وہ مجھے کورٹ لے جائیں, میں ثابت کروں گا کورٹ میں جا کر کہ انہوں نے جو آج لینگویج استعمال کی اپنے آرٹیکل میں جانے کے لیے تیار ہوں نیا بابا, لیکن آپ نے جو آرٹیکل میں لینگویج استعمال کی ہے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ گدھ اور لکڑ بھگے کسی کی سمجھ میں نہیں آتا, آپ نے جن کو کہا ہے تو, اور جو کچھ بھی آپ نے جنرل راحیل شریف کے بارے میں لکھا ہے, ابھی ان کے جانے میں 2 دن باقی ہیں, لیکن آپ سے 2 دن بھی صبر نہیں ہو رہا. جتنا زہر اگلنا تھا بعد میں اگل دیتے, اور جنرل عاصم باجوہ کے بارے میں بھی جتنا زہر آپ نے اگلنا تھا بعد میں اگل دیتے. حالانکہ جنرل عاصم باجوہ کہیں نہیں جا رہے, وہ تو شاید کہیں کور کمانڈر بن کے جائیں گے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے جتنا جو کچھ کہنا تھا تھوڑے دن بعد کہہ دیتے, لیکن آپ نے تو آرٹیکل میں کہا. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں آپ کے کلپ کو, پھر آرٹیکل پر بات کرتے ہیں. ہمیشہ کی طرح اور مختصر بھی ہے. فوج کی نئی قیادت سامنے آ گئی. اس کے ساتھ ہی ہم نے میڈیا کے ایک حصے کے اندر یہ ٹرینڈ دیکھا کہ تعریف و توصیف کا ایک بازار گرم ہو گیا. میری خواہش ہے لیکن میں کر نہیں پاؤں گا, ایڈیٹوریل پالیسی ہمیں پرمٹ نہیں کرتی کہ ہم جو پہلے کہا جا رہا تھا میڈیا کے اسی حصے کے اندر وہ آج چلائیں اور پھر ان کے آج کے بیانات بھی چلائیں. بہرحال کچھ عرصے پہلے یہ لوگ جو گزرے ہیں چیف آرمی اسٹاف, ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے, ان کی تعریف میں کیا کہتے تھے کہ وہ ناگزیر ہیں, ان کو جانا نہیں چاہیے. اور جو اب نئے چیف آئے ہیں ان کی تعریف میں وہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں, دونوں کو سنے تو ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے. بہرحال پاکستان کے اندر یہ ٹرینڈ بن چکا ہے. تعریف میں اور خوشامد میں بہت فرق ہے. خوشامد کی جگہ اگر مثبت اور باوسوخ قسم کی تنقید کی جائے جس سے تربیت ہو اور بہتری ہو, اس کی گنجائش زیادہ پیدا کرنی چاہیے. اہم نقطہ نئی فوج کی قیادت کے لیے یہی ہے کہ ماضی کو دیکھیے اور جو خوش آمدی ہیں ان سے ہوشیار رہیے. وہ کسی کے بھی نہیں ہیں, چڑھتے سورج کے پجاری ہیں. کل کسی اور کی پوجا کر رہے تھے, آج کسی اور کی. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. نیا بابا, آپ کی پوجا کا سورج پاکستان ٹیلی ویژن سے شروع ہوا تھا, جو کہ سب سے بڑا خوش آمدی چینل ہے, اور آپ نے اپنا سارا وقت وہیں پوجا میں پارٹ میں گزارا ہے. پوجا پارٹ میں آپ پی ٹی وی کی پیداوار ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن سے آپ آئے تھے, اور پاکستان ٹیلی ویژن کی جو بنیاد ہے وہ صرف اور تعریف و توصیف ہی ہوا کرتی ہے. اردو آپ کی بہت کمزور ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بہت ایک سنگین غلطی کر گئے ہیں. بازار دہشت گردی کا گرم ہوتا ہے, بازار گرم ہوتا ہے غلط کاموں کا, بازار گرم ہوتا ہے غلط کاریوں کا, بازار گرم ہوتا ہے افواہوں کا, بازار گرم ہوتا ہے بری باتوں کا. تعریف و توصیف کے قصیدے ہوتے ہیں, تعریف و توصیف کے رجز پڑھے جاتے ہیں, تعریف و توصیف کے عنوان بیان کی جاتے ہیں, لیکن آپ نے کہا ہے کہ تعریف و توصیف کا بازار گرم ہو گیا ہے. تو آپ یقیناً تھوڑی سی ایک تو اردو پر آپ اپنی توجہ دیں, کیونکہ آپ ویسے بھی انگریزی میں ہی لکھتے ہیں. پھر اردو میں یا تو پروگرام نہیں کیا کریں, کیونکہ آپ جب اردو کی ٹانگ توڑیں گے تو اردو کو تو تکلیف ہوگی, مولوی عبدالحق کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوگی. تو ایک تو بازار گرم سمجھ لیں آپ. پھر یہ وثوق سے تنقید کیا ہوتی ہے, تنقید میں وثوق کہاں سے آ گیا, باوثوق تنقید کہاں سے ہوتی ہے, یہ کچھ آپ کی غلطیاں ہیں. پھر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل راحیل شریف صاحب کی بہت سی تعریف کر رہے ہیں لوگ, بہت پاکستان میں یہ ہوتا ہے. آپ کیا سری لنکا سے پروگرام کر رہے ہیں, آپ کیا یوگینڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ موزمبیق کے اندر ہیں, کہاں ہیں آپ, پاکستان میں نا, تو آپ ہمارا ملک کیوں نہیں کہتے. میں نے آپ کے 9 پروگرام دیکھے ہیں کل بیٹھ کے, ان 9 پروگرامز میں آپ نے کہا پاکستان میں ایسا ہوتا ہے. آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے یا ہمارے ملک. آپ کے منہ سے کیوں نہیں نکلتی یہ بات کہ یہ میرا ملک ہے, ہمارے ملک میں ایسا ہو رہا ہے. پاکستان میں ٹرینڈ بن چکا ہے. کیونکہ آپ کیا سی این این کے نمائندے جو یہاں پر آ کے پروگرام کر رہے ہیں پاکستان میں نہیں رہتے, آپ کیا ہیں. کتنے سارے تو آپ نے چینلز بدلے ہیں, میں نے بھی 2-3 چینلز بدلے ہیں, لیکن آپ نے تو ایک لمبی لائن ہے آپ کی. اگر آپ مجھ سے کبھی آ کر آمنے سامنے بات بھی کریں گے تو میں تو چینلز بدلنے کی وجوہات بھی بتا دوں گا, بٹ آپ کی تو کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی. لیکن آپ نے تو پاکستان کو پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, ہمارا ملک نہیں کہا. پھر آپ خوشامد اور تعریف اور توصیف اس میں فرق نہیں کر پائے. دنیا میں ہر انسان
اپنے ملک کی افواج کا، اپنے ملک کے اداروں کی تعریف کرنے کو میں یہ سمجھتا ہوں، میرا تو اپنا یہ خیال ہے اور یقیناً پاکستانی قوم کا بھی خیال ہوگا. اور جنرل راحل شریف کے دور میں بہت اچھے کام ہوئے ہیں، تو وہ تعریف کرنے کو اگر آپ خوشامد گردانتے ہیں تو ہم یہ خوشامد کرتے رہے تھے اور ابھی بھی 2 دن تک کریں گے. اور آنے والے جنرل صاحب جب اچھے کام کریں گے تو ہم ان کی بھی تعریف اور توصیف کریں گے. ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے ملک کے چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے، وہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ہمارے ملک کی شان ہے، وہ ہمارے ملک کی آن ہے، وردی ہمارے ملک کی پہچان ہے. ہم کریں گے تعریف و توصیف، آپ نہیں کریں نا. آپ کو کس نے کہا کرنے کو؟ آپ یہی برائیاں نکالتے رہے جو آپ نے برائیاں نکالی ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں جی یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک تعریف کرتے تھے، آج میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غم ہوتا ہے. تو اس فلم میں ہی کام کر لیتے نا آپ، کیونکہ آپ کا چینل تو وہاں بہت جاتا ہے، وہ کبھی خوشی کبھی غم، اس میں آپ کو کوئی رول مل جاتا، کبھی خوشی ہوتی ہے آپ کو کبھی غم ہوتا ہے. یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. ہماری آرٹیکل جو آپ نے لکھا ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل راحیل کی اینڈ لیس سیلف پروجیکشن نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو ڈیمیج کیا. یور ورڈز، یہ آپ نے لکھا ہے. جنرل راحیل کی اینڈ لیس سیلف پروجیکشن نے، یہ کون کر رہا تھا اینڈ لیس سیلف پروجیکشن؟ پھر آپ نے کہا ہے کہ پریس ریلیز جو آتی تھیں اور ٹویٹس جو ہوتے تھے، یہاں آپ نے جنرل عاصم باجوہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور ڈائریکٹلی ان پر اٹیک کیا ہے. اور آپ نے کہا ہے کہ جو پریس ریلیز جاری ہوتی تھیں اور جو ٹویٹس ہوتے تھے وہ انہی کے فیور میں ہوتے تھے، فوج کی حمایت میں نہیں ہوتے تھے، ان کے فیور میں ہوتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ سینئر کمانڈرز کا جو ویٹ تھا، جو ان کا وزن تھا، وہ جنرل راحیل شریف کی وجہ سے متاثر ہوا. یہ آپ نے لکھا ہے. یعنی آپ نے فوج کے اندر ایک آپ نے کمند ڈالنے کی کوشش کی ہے جو چوروں والی کمند ہوتی ہے، تاکہ فوج کے اندر آپ جھگڑا پیدا کریں. پھر آپ نے کہا کہ فوج کوئی ون مین رول انسٹیٹیوشن نہیں ہے. کیوں؟ آپ پہلے فوج میں تھے، رنگروٹ وغیرہ بھرتی ہوئے تھے یا نکالے گئے تھے فوج سے؟ کیا تھے آپ؟ کیا جانتے ہیں فوج کے بارے میں آپ؟ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، ہم دونوں لے مین ہیں. تو آپ تو فوج کے بارے میں اس طرح لکھ رہے ہیں جیسے آپ کوئی دفاعی تجزیہ کار یا کوئی آپ فوج کے اندر کام کر چکے ہیں یا کرنل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے یا کبھی میجر ویجر تھے یا 65 کی جنگ میں آپ نے حصہ لیا تھا یا پھر آپ جو ہے وہ بی آر نہر کے پاس راجہ عزیز بھٹی کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے سارا ماحول دیکھ رہے تھے. کیا آپ نے فوج کے کوئی ون مین رول انسٹیٹیوشن نہیں ہے. دہشت گردی ختم ہو گئی، دہشت گردوں کو پسپا کر دیا، فاٹا سوئٹزرلینڈ بن گیا ہے، دسمبر سے پہلے تمام فیملیز واپس چل جائیں گی. ایسے بیانات فوج کو نہیں دینے چاہیے. یعنی اگر کہیں کوئی کامیابی ہو رہی ہے تو ذکر نہ کریں اس کا، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا جو پودا برسوں پہلے لگا ہوا تھا اور اب تناور درخت بن چکا ہے، اس درخت کو ایک ہی دن میں 3 برسوں میں کاٹ دیا جائے اور کوئی اچھی بات قوم کو نہ بتائی جائے جب تک کہ درخت نہ کٹ جائے. بھائی اگر ایک شاخ بھی کٹ رہی ہے تو قوم کو بتایا جائے گا، اگر اس شاخ کے اندر سے ایک اور شاخ نکل رہی ہے وہ کٹ رہی ہے تو بھی قوم کو بتایا جائے گا. آپ چاہتے ہیں پورا درخت جب کٹ جائے تب بتایا جائے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ کی خواہشات کے مطابق یہ ملک نہیں چلے گا. یہ ملک عوام کی خواہشات کے مطابق چلے گا، یہ اکثریت کی خواہشات کے مطابق چلے گا. اقلیت سے مراد جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، چند لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو اسکالر اور پتن انٹلیکچوئلز کہتے ہیں، ان کی خواہشات کے مطابق یہ ملک نہیں چلے گا. جب کامیابی ہوگی تب بتایا جائے گا. فاٹا کو سوئٹزرلینڈ بن گیا، کس نے کہا ہے فاٹا سوئٹزرلینڈ بن گیا؟ کیوں آپ الزامات لگا رہے ہیں جنرل عاصم باجوہ پر یا فوج پر؟ کس نے کہا ہے؟ مجھے کوئی ایک ٹویٹ دکھا دیجئے جنرل عاصم باجوہ کا جس میں انہوں نے لکھا ہو کہ ہم نے فاٹا کو سوئٹزرلینڈ بنا دیا ہے. آپ نے خود اس کو کہتے ہیں دیو مالائی کہانیاں، اس کو کہتے ہیں شاعری میں صنعت حسن مبالغہ. اور میں آپ کو اس کا ایک مثال کے طور پر ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ ایک دن فراق یار میں رویا میں اس قدر، چوتھے فلک تک پہنچا تھا پانی کمر کمر. اب کہاں چوتھے فلک تک پہنچ جاؤ گے، کہاں پانی کمر کمر ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں حسن مبالغہ. یہ شاعری میں اچھی لگتی ہے، آرٹیکلز میں اچھا نہیں لگتا اتنا جھوٹ لکھنا، یہ بالکل نہیں کہا گیا. پھر آپ نے کہا کہ میڈیا میں کچھ گدھ بیٹھے ہیں، کچھ لکڑ بھگے بیٹھے ہیں، اور پھر آپ نے یہ کہا کہ کچھ گیدڑ ہیں جو خوشامد کرتے ہیں، جو تعریف کرتے ہیں. یہی گیدڑ، یہی لکڑ بھگے، یہی گدھ آپ کے ادارے میں منڈلاتے رہتے تھے. کچھ لوگوں سے کہتے رہتے تھے دوستی کرا دو، بات کرا دو، ملاقات کرا دو. کیا چاہتے ہیں، کیا سناؤں؟ اگر وہ ہم گدھ ہیں تو آپ کیا ہوئے؟ آپ تو ہمارے بھی ابا ہو گئے، آبا اجداد میں آ گئے. آپ لوگوں نے کتنی کوشش نہیں کی. یہی گدھ، یہی لکڑ بگے پھر کہتے جی انتخاب دینا چاہیے. کون انتخابات روک رہا ہے بھائی؟ کس نے کہا انتخاب دینا چاہیے؟ حرمی انتخابات ہوئے. کس نے کہا؟ ایک پولیٹیکل ایجنڈا اگر عمران خان صاحب کا ہے اس کے بارے میں اگر لوگ اینکر، آپ کو تکلیف کیا ہے؟
عمران خان صاحب کا ایک سٹانس ہے، وہ کہتے ہیں کرپٹ گورنمنٹ ہے، اس میں اینکرز ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، وہ ایک ان کا حق ہے، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کی نشستیں ہیں بھائی قومی اسمبلی میں، ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، صوبائی اسمبلی میں نشستیں ہیں، کراچی میں ان کی نشستیں ہیں، پورے پاکستان میں نشستیں ہیں، ان کے نیریٹو کو بیان نہ کیا جائے، اپوزیشن کو چلنے ہی نہ دیا جائے. بلاول کہہ رہا ہے کہ نواز شریف انکل آپ کی کرپشن مجھے پتا ہے، نمد ہم بلاول کی بات بھی نہ کہیں، ہم کچھ نہ کہیں، حکومت چل بھائی تو حکومت تو چلے گی لیکن اپوزیشن نہ ہو، تنقید آپ کی سنی جاتی رہے، آپ کا چینل جو کہہ رہا ہے وہ ہوتا ہے. سب کچھ آئینی طریقے سے ہونا چاہیے. کون سا غیر آئینی طریقہ استعمال ہوا ہے جی؟ کہاں کس نے کہا غیر آئینی طریقے سے؟ کون کوئی ایک نام بتائیے جس نے کہا کہ غیر آئینی طریقے سے کچھ ہو جائے. کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. 2018 میں انتخابات ہو جائیں گے لیکن احتساب ہوگا، تنقید ہوتی رہے گی. نیا بابا آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ تنقید نہیں ہوگی، وہ ہوگی. وہ پیناما پیپرز کی تحقیقات کا جب تک رزلٹ سامنے نہیں آئے گا وہ ہوتی رہے گی. اور آپ نے کہا کہ جنرل راحیل شریف کے دور میں جمہوریت کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں. افسوس، اب مجھے کبھی خوشی کبھی غم ہو رہا ہے. افسوس یہ آپ ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں اس شخص کو جس نے ہمارے بچوں کو حفاظت سے سونے کا ماحول فراہم کیا. یہ آپ ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. ایک آپ ہی کے ایسے ہی کوئی ہیں ایک سیاستدان خواجہ آصف صاحب، ذرا ان کی گفتگو سنائی تھی لیکن میں آپ کو پہلے ان کا کلپ بھی تراشا ہے آج جنگ اخبار کا، وہ ذرا دیکھ لیجیے آپ. اس میں کیا کہہ رہے ہیں وہ. مجھے تو اتنا دکھ ہو رہا ہے خواجہ آصف صاحب، میں اس لیے دکھی ہوں کیونکہ آپ کے والد میں بار بار ذکر کر محمد صفدر صاحب، وہ ایک بہت بڑے آدمی تھے اور آپ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں میں پریشان ہو جاتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرنے کے پیچھے DGISI تھا. آپ نے یہ کہا کہ ادارہ نہیں تھا، DG تھا. تو DG کون ہوتا ہے؟ DG کس ادارے میں ہوتا ہے؟ DG کہاں پر کام کرتا ہے؟ DG کسی اسکول کا پرنسپل ہوتا ہے؟ DGISI جو ہے وہ کسی کالج کا سربراہ ہوگا. DGISI کیا ہوگا؟ ادارے کا ہی سربراہ ہوگا نا. تو اگر DGISI پیچھے تھا دھرنے کے تو بھارت میں رو کے خلاف بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن میں نے پاکستان میں یہی بات مشاہد اللہ صاحب نے کی تھی تو آپ نے برطرف کر دیا. اب میں انتظار کر رہا ہوں نواز شریف صاحب کب آپ خواجہ آصف صاحب کو اس انٹرویو پہ برطرف کریں گے جو انہوں نے کافی بابا کو دیا ہے اپنے پروگرام میں اور جنگ میں ہاتھ چھپائے. اب مجھے انتظار ہے نواز شریف صاحب. یہ بالکل ویسی بات ہے جو مشاہد اللہ صاحب نے کی تھی. یہ پھر کہہ رہے ہیں DGISI ملوث ہے. یعنی ISI کا کام یہ ہے حکومت گرا دینا، حکومت بچا لینا. یہ کیسا کنفیوز کر رہے ہیں آپ؟ کیسا کنفیوز کر رہے ہیں کہ راحیل شریف صاحب حکومت بچا لیتے ہیں، ISI حکومت گرا دیتی ہے. کیا یہ دونوں ادارے الگ الگ کر دیا آپ نے. کس نے کیے یہ الگ الگ؟ کون الگ کر رہا ہے؟ کون فوج کو بانٹ رہا ہے؟ یہ کون ہے فوج کو تقسیم کرنے والے؟ میں کہتا ہوں پارلیمنٹ کو تقسیم کرنے سے زیادہ سنگین جرم ہے فوج کو تقسیم کرنا. فوج سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے. پارلیمنٹ تقسیم ہو گئی تو پھر الیکشن ہوں گے، نئی پارلیمنٹ آ جائے گی. بٹ فوج کو تقسیم کرنے کا مطلب ہے ملک کو تقسیم کرنا. فوج کو تقسیم کرنے کا مطلب ہے ملک پر انگلی اٹھا دینا. فوج کو تقسیم کرنے کا مطلب ہے ملک کے خلاف سازش کرنا. یہ سازش ہے. یہ آرٹیکل 6 کے تحت سازش ہے کہ آپ پھر ایک نیا شوشہ چھوڑ رہے ہیں. پھر آپ ایک انٹرویو کے ذریعے ISI کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی اخبار میں چھپ رہا ہے. یہ پوری کڑیوں سے کڑیاں ملائی جائیں. میں تو کہتا ہوں کڑیوں سے کڑیاں ملائی جائیں. یہ انٹرویو ایک خطرناک انٹرویو ہے. یہ انٹرویو اس کا سپریم کورٹ کو نوٹس دینا چاہیے. نواز شریف صاحب آپ کو نوٹس دینا چاہیے. پتہ نہیں آپ ترکمانستان سے واپس آئے کہ نہیں آئے. آپ کو نوٹس دینا چاہیے میاں صاحب. یہ پھر آپ کے اور فوج کے درمیان آپ ہی کے لوگ اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر سے ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے. پھر سے ایک ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پر آپ کو نوٹس لینا ہوگا میاں صاحب ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کیونکہ یہ ہم کب تک ایک طرف یہ بابا جیسے اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف یہ مسئلہ ہو رہا ہے. یہ کب تک ہم اس کو بھگتتے رہیں گے؟ کب تک پاکستان اسی بھٹی میں جلتا رہے گا؟ پلیز اس کو ختم کیجئے. یہ چلمن سے چھپ کے محاذ مت کیجئے. اگر لڑنا ہے تو سامنے آ کے لڑیے. یہ چھپ کے کبھی خواجہ آصف کو آگے کر دینا، کبھی مشاہد اللہ کو آگے کر دینا، کبھی وہ عابد شیر علی کو آگے کر دینا، کبھی دانیال عزیز کو آگے کر دینا، یہ مت کریں. یہ شطرنج کی بساط نہیں ہے، یہ آپ کے مورے نہیں ہے. یہ پاکستان ہے. پاکستان کو پاکستان رہنے دیجئے. خدا کا واسطہ اسے شطرنج کی بساط مت بنائیے. یہ پکڑا گیا چلتے ہیں. آ گیا ہمارے قائد کا حکم ہے
کہ آپ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں. خاتون ہے, ایک سیکنڈ چپ کر دے اس کو, بات کرنے سن لے, ابھی بات سن لے. تم بولی جا رہی ہے, بولی ٹین کرتی ہے, اپنی تقریر سندھ میں کیا کرو, یہاں پہ مجھے نہ سناؤ گے. تم تمیز سے بات کرو, تم اس وقت بھی بولی جا رہی ہے, اپنی تمیز سے بات کرو. یہ تمہارا نہیں ہے وہ جہاں پہ تم لوگوں کو ٹارگیٹ کلنگ کرتی پھرتی ہو. تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, تم اپنی خاتون ہونے کا تمہیں حیا نہیں ہے بالکل کہ کیسے گفتگو کرنی ہے کسی پروگرام میں. تم مجھے بھی شرم آتی ہے تو تم خاتون نام پہ دبا ہو, تم خاتون نہ کلایا کرو. میں اسی طرح بات کروں گا, جائے جو مرضی کرتی پھرے. آپ تمیز سیکھنے کی کلاسز لیں, پہلے جا کے جائے اسٹڈی کر کے تمیز لینے کی. پکڑا گیا. تم چور سے لے کر گٹیا آدمی تم بات کرتے ہو, تمہاری اوقات کیا ہے؟ کے آدمی نہیں ہو تم. آپ اوقات بند کریں اپنی, آپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. پکڑا گیا, پکڑا گیا. یہ ہے کھ نہیں ہے تھوڑے کو, تھوڑے پلے کھ نہیں ہے. وہ جھوٹے سارے ہی. اللہ کی قسم شک آندا کہ اللہ بخشے آپ کو تھوڑی سی کوئی ایسا تھوڑی سی شرم آنی چاہیے تھوڑی ٹریٹمنٹ کرا سکی. پکڑا گیا. یہ 2 نمبر آدمی انہوں نے کیا جواب دینا ہے؟ کی رپورٹ کے بعد میں اپولوجائز کرتا ہوں. ان کو سمجھ نہیں آتی, پتہ نہیں کوئی ڈوز زیادہ لے لیتے ہیں وہ رات کو. مجھے عمران خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ اپنی بیماری کے جو ذہنی بیماری کے علاج کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ میرے سے لے لیں. میں وزیر اعظم پاکستان کو درخواست کروں گا, حکومت کو جو میری تنخواہ آئے گی اس مرتبہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں ڈال دے. جو ان کو دماغی چپ میں نے رکھی ہوئی ہے وہ میں ان کی چپ ڈالوں گا, جہاں ان کا میٹر ریورس ہو جائے گا, جہاں شاید کچھ بہتر ہو جائے گا. پکڑا گیا. ایک گٹیا شخص انہوں نے شیخ رشید کی صورت میں رکھا ہوا ہے, جھوٹ کا پلندہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بازاری زبان استعمال کرنے والوں کو بڑی سختی سے نپٹنا چاہیے. وہ پکڑا گیا. آ گیا. کیا کسی کے لڑکا ہوتا ہے, کسی کے لڑکی ہوتی ہے, اور کسی کے صرف عابد شریلی ہوتا ہے, اور کچھ نہیں ہوتا. اور جب وہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا. چلیں یہ چیز پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم تنظیم اویئر گرلز کی کاوشوں پر فرانس میں شراک ایوارڈ سے نوازا گیا. اس تنظیم کی بانی گلالئی اسماعیل اور صبا اسماعیل نے پاکستان میں عورتوں کی تعلیم و صحت اور ان کو معاشی طور پر خود مختار کرنے کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دی. گلالئی اسماعیل اس سے قبل بھی کئی اعزازات اپنے نام کر چکی ہیں, جن میں ڈیموکریسی ایوارڈ سن 2013 سمیت متعدد ایوارڈ شامل ہیں, جبکہ برطانوی ہائی کمیشن نے انہیں تبدیلی کا استعارہ قرار دیا ہے. گلالئی اسماعیل اور صبا اسماعیل, آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. میں آپ نے ہمارے ملک کا نام روشن کیا ہے, خواتین کا نام روشن کیا ہے, خواتین کا اس معاشرے میں ایک برابر کا حصہ آپ نے صاف کیا ہے. میں بہت خوش ہوں, اور ماشاءاللہ آپ نے جو فاؤنڈیشن جو فرانسیسی صدر کے نام پر بنی ہے, جنہوں نے 1995 سے 2007 تک اپنے فرائض انجام دیے, جو کہ چراغ فاؤنڈیشن ہے, اس کے تحت آپ نے یہ کام کیا, اور بہت اچھی فاؤنڈیشن ہے. اور آپ کو ہے کانفلکٹ پریونٹیشن پر بہت مبارک ہو آپ کو. ہم بہت خوش ہیں, پورا پاکستان بہت خوش ہے جہاں خواتین خاص طور پر کامیاب ہوتی ہیں. اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ خواتین کو آگے بڑھنے کے مواقع کم ملتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پورے بول کی طرف سے, ہمارے پورے گروپ کی طرف سے آپ کو سلام تحسین ہم پیش کرتے ہیں. اور اب ہم ذرا بولتی تصویروں کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ذرا بولتی تصویریں کیا ہیں. جی پہلی تصویر ہماری آپ کی اسکرین پر سامنے آ رہی ہے, اور یہ تصویر ہے کھانوں کے خوان سجے ہوئے ہیں, چاروں طرف کھانے ہی کھانے ہیں, لیکن کچھ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں. سرد موسم میں ٹھٹھرتی زندگی فٹ پاتھ پر, زندگی کو رو رہی ہے زندگی فٹ پاتھ پر, لیکن حکمرانوں کے خوان سجے ہوئے ہیں. بتایا جا رہا ہے یہاں پکوان رکھا ہوا ہے, یہاں پکوان رکھا ہے, اور انہی کے بچے ہوئے ٹکڑے غریب چن رہے ہیں, بچے معصوم, اور وہ ادھر سے چن چن کر کھا رہے ہیں. یہ ہے ہمارے ملک کے اندر حکمرانوں کی صورتحال اور غریب عوام کی صورتحال. دوسری تصویر آپ کو دکھاتے ہیں. دوسری تصویر ہے جنرل راحیل شریف صاحب کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ اب تمہارے حوالے قمر ساتھیوں، اب میں تمہیں قمر دے کر جا رہا ہوں، لیکن قمر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ایسے نہیں چلے گا، لہذا قمر بھی ساتھی ہے اور میں تمہیں حوالے کر جا رہا ہوں۔ اور اب جنرل قمر باجوہ صاحب ہمارے نئے آرمی چیف ہوں گے اور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی منگل کو۔ تیسری تصویر جو ہمارے پاس ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہے ایک پولیس اہلکار کی تصویر ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، در حقیقت یہ بولتی ہوئی تصویر، وہ کہہ رہا ہے کہ جب ممنون حسین صاحب صدر بن سکتے ہیں، جب سعید الزماں صاحب اس ملک کے گورنر بن سکتے ہیں، تو میں آئی جی کیوں نہیں بن سکتا؟ تو یہ اس کا ایک احتجاج ہے، تو وہ ایک طریقے سے احتجاج کر رہا ہے۔ تو اور یہ ایک اور تصویر ہے، یہ ہے فیدل کاسٹرو کی۔ ان کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایک ٹویٹ تھا کہ فیدل کاسٹرو از ڈیڈ، بہت خوش ہیں وہ، آپ کو پتا ہے وہ ٹویٹس بہت کرتے ہیں۔ تو فیدل کاسٹرو نے پوری زندگی سامراج کے سامنے سر نہیں جھکایا، جد و جہد کی، اور اس نے ہمیشہ یہی کہا ایسے نہیں چلے گا۔ یہ فیدل کاسٹرو کی تصویر تھی۔ اور آخری تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ تصویر ہے، نگاہیں بھی ایک سمت کی جانب ہیں، نظریہ بھی ایک سمت کی طرف ہے، ہر چیز ایک ڈائریکشن کے اندر ہے، ایک منگل کو جا رہا ہے، دوسرا منگل کو باقاعدہ منصب سنبھال رہا ہے، دونوں کی ڈائریکشن، دونوں کی نگاہیں، آئی کانٹیکٹ دیکھیے آپ، خاص طور پر ایک ہی طرف ہے، ایک ہی جانب دیکھ رہے ہیں، اور وہ جانب ہے بھارت کی جانب دیکھ رہے ہیں، انڈیا کی جانب دیکھا جا رہا ہے۔ اسی لیے انڈیا کو بڑی تکلیف ہے قمر باجوہ صاحب کے آنے پر۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی اور سانسیں برقرار رہیں تو اسی پروگرام میں، اسی وقت، اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس اپنے پن کے ساتھ، کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا۔